مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے مدینے کے دوسرے کنارے ایک عورت سے تباہ آزمائی کی، میں نے جمع کے علاوہ اس کے ساتھ سب کچھ کیا، چنانچہ میں حاضر ہوں، آپ میرے متعلق جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، اللہ نے تمہاری پردہ پوشی کی تھی، کاش تم بھی اپنی پردہ پوشی کرتے۔ راوی بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور وہ آدمی کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی آدمی کو اس کے پیچھے بھیجا تو اسے بلا کر یہ آیت سنائی، دن کے دونوں اطراف اور رات کے چند ساعتوں میں نماز پڑھا کریں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہ اس کے لیے خاص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم خزاں میں باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شاخوں کو پکڑا۔ راوی نے بیان کیا کہ پتے گرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمان بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے گرتے ہیں۔ مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو نمازیں فرض کی ہیں مجھے ان کے بارے میں بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس نے کہا، کیا مجھ پر ان سے پہلے یا ان کے بعد بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ 3 دفعہ ارشاد فرمایا، پھر اس بندے نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ میں ان میں کسی چیز کی زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا، اس سے واپسی پر سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور نماز میں سب کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا مومنوں پر میرا خود ان کی جانوں سے زیادہ حق نہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر فرمایا، کیا ہر مومن پر میرا خود اس کی ذات سے زیادہ حق نہیں؟ صحابہ نے کہا، یقیناً ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جس کا میں دوست ہوں یہ بھی اس کا دوست ہے۔ اے اللہ، جو اس علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، اے اللہ، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مسجد نبوی کی جگہ یعنی مسجد بننے سے پہلے بنو نجار کی ملکیت تھی۔ وہاں کھجور کے کچھ درخت اور مشرکوں کی چند قبریں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھ سے اس زمین کا سودا کر لو۔ انہوں نے کہا، ہم تو اس کی قیمت ہرگز نہیں لیں گے، یعنی اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر شروع کر دی اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گارا مٹی دیتے جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اے اللہ، انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسجد کی تعمیر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز کا وقت ہو جاتا وہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجد والوں میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ تو سنتے تھے، لیکن ہمیں اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حتیٰ کہ وہ قریب آ گیا تو ناگہاں وہ اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو نفل پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اور ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ اس نے کہا کیا ان کے علاوہ بھی کوئی روزہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفل روزے رکھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اس نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ مالی صدقہ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفلی صدقہ دے۔ وہ آدمی واپس مڑا اور کہہ رہا تھا اللہ کی قسم، نہ اس سے زائد کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہوا تو کامیاب رہا۔